ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ وعترتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ آئیے ہم اور آپ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جو سبل السلام کے مرشد اعظم ہیں، یتیموں کے چارہ گر ہیں، بے کسوں کے کس بے بسوں کے بس، قبلہ کائنات خلد نظارہ شہر آرزو جان تمنا مرکز عقیدت، قبلہ اطاعت کعبہ انقیاد، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں ہم اپنی تمام تر توجہات کو مبذول کرتے ہوئے عقیدت و محبت نے ان الفاظ میں پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں: الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے، کرم ہے، اس کی عطا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں بے پناہ نوازا ہے، اور اس کے نوازشات میں کوئی کمی نہیں ہے اور اس کے عطاؤں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ مذہب دیا مذہب اسلام، کتاب دی کتاب اسلام، عظیم الشان کتاب عطا فرمائی، وہ نبی دیا جو نبیوں میں سب سے اعلیٰ ہیں، اور سلیقہ زندگی دی، طریقہ بندگی بتائی، تمام چیزوں کو بتلانے کے بعد پھر ہم سے جنت اور دوزخ کا وعدہ بھی فرما لیا، اپنے رضا کا وعدہ فرما لیا کہ اگر تم نے مجھے راضی کر لیا تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور اگر تم نے مجھے ناراض کیا تو جہنم کے دہکتے انگاروں میں تمہیں ڈال دیا جائے گا۔ یہ وہ پروردگار ہے جس کی عطاؤں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہم اعداد و شمار کرنا چاہیں تو ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اس کی نعمتوں کا اعداد و شمار کریں، اس قابل ہی نہیں ہیں ہم۔ وہ تو اس کی توفیق ہے کہ ہمیں اس کی ہدایت ہے، اس کی توفیق ہے، اس کا فضل اور اکرام اور احسان ہے کہ بے پناہ اپنے نعمتوں سے ہمیں نواز رہا ہے۔ ہم برے بھی ہیں تو لاج رکھا ہوا ہے، اور ہم اچھے بھی ہیں تو ہمیں عطاؤں پر عطا فرما رہا ہے۔ یہ اسی کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے، اسی کا انعام ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے تو اس کے تقاضے یہ ہیں، اس کی مشیت کے تقاضے یہ ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ ہم نے تمہیں مسلمان بنا کر بھیجا ہے، لہٰذا اب ہم چاہتے ہیں کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، جب مرنا تو مسلمان ہو کر مرنا، اور ہمارے پاس آنا تو مسلمان ہو کر آنا۔ یہ تقاضا ہے، یہ مشیت کے تقاضے ہیں، اور کیوں نہ ہو، جس کے احسانات زیادہ ہوں گے تو اپنے احسانات کو بھی گنائے گا، اور پھر وہ یہ کہے گا کہ ہم نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے تو احسان کا بدلہ تمہیں احسان سے ہی دینا ہے، احسان فراموشی نہیں کرنی ہے۔ اگر ہم نے تم پر احسان کیا ہے تو اس کے عوض میں ہم تم سے شکر گزاری چاہتے ہیں، نافرمانی اور ناشکری نہیں چاہتے۔ یہ اس کی مشیت کے قانون ہے، دستور ہے۔ جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، وہ آیہ کریمہ سورۃ الاحزاب کی وہ مقدس آیہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی نوع انسان میں جو دو قسمیں ہیں، دو جینڈر ہیں، میل اور فیمیل، مرد اور عورت،
ایمان والوں کے اوصاف کو اس میں تذکرہ فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسانوں میں جن خصوصیات کے جو حامل ہیں، جو اللہ کی مشیت کے مطابق چل رہے ہیں، ان کا تذکرہ فرمایا، اور وہ یہ کہا پروردگار نے کہ ان المسلمین والمسلمات، بے شک وہ جو مسلمان مرد ہیں، جو مسلمان عورت ہیں، جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے، بے شک وہ مرد، اور جنہوں نے اسلام قبول کیا ہے بے شک وہ عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، اور بے شک وہ مومن مرد، اور والمؤمنات، اور وہ مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، وہ مخلص، وہ عبادت گزار، وہ متقی پرہیزگار مرد، اور وہ متقی پرہیزگار عورتیں، مخلص، سچے، اچھے، نیک، والصادقین والصادقات، اور وہ لوگ جو رب کے راہ میں سچائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، وہ مرد، اور سچائی کے ساتھ پیش آنے والی وہ عورتیں، اور والصابرین والصابرات، اور رب کی راہ میں صبر کرنے والے مرد، اور رب کی راہ میں صبر کرنے والی عورتیں، ان دونوں کا ذکر فرمایا۔ صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں، وہ لوگ جو مشقتوں پر صبر کرتے ہیں، وہ لوگ جو عبادتوں پر صبر کرتے ہیں، نفس نہیں چاہتا ہے، اس کے باوجود بھی رب کے رضا کے حصول کے لیے نفس کو اس بات کا متحمل بناتے ہیں، اس بات کے لیے اکساتے ہیں کہ تو مرضی مولا سے غافل نہ ہو اور رب کی مرضی جس چیز میں اسے انجام دے۔ نفس نہیں چاہتا ہے، نفس نہیں چاہتا کہ میں دھوپ میں روزے رکھوں، نفس نہیں چاہتا کہ میں ٹھنڈیوں میں وضو کروں اور غسل کروں اور نماز کے لیے آؤں، نفس نہیں چاہتا، لیکن وہ اپنے نفس کو رضائے الہی کی خاطر نفس کشی کرتے ہیں، نفس کو مارتے ہیں، نفس کو مات اور شکست دے دیتے ہیں، اور مرضی مولا کے لیے اپنے نفس پر قابو پاتے ہیں اور اپنے رب کی رضا کو حاصل کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں، وہ مرد جو صبر کرنے والے ہیں، اور وہ عورتیں جو بے شک جو صبر کرنے والی ہیں، والخاشعین والخاشعات، اور رب کا ڈر، خشوع، رب کی جو خشوع ہے، جو رب کا جو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے درود پاک پڑھا، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو خشوع ہے، خشوع یہ ہے کہ پروردگار کا دل میں اس غایت تعظیم کے ساتھ احترام داخل ہو جائے، وہ اپنے دلوں میں رب کا احترام داخل کر لیتے ہیں اور خاشع بن جاتے ہیں، خشوع و خضوع والے بن جاتے ہیں۔ بے شک وہ مرد جو خشوع و خضوع کو اپناتے ہیں، بے شک وہ عورتیں جو خشوع اور خضوع کو اپناتی ہیں، اور والمتصدقین والمتصدقات، اور بے شک وہ لوگ جو راہ خدا میں صدقہ کرتے ہیں، سرن، ظاہری طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں، جہرن اور سرن، ظاہری طور پر بھی صدقہ کرتے ہیں اور پوشیدہ طور پر بھی رب کی بارگاہ میں صدقہ کرتے ہیں، فرض صدقے بھی انجام دیا کرتے ہیں جیسے زکوٰۃ اور فطریں، اور نفل صدقہ بھی ادا کرتے ہیں، یعنی مالی طور پر بھی یہ ہے رب کی بارگاہ میں کسی سے کم نہیں ہوتے بلکہ پیش رہتے ہیں اور رب کی اطاعت گزاری میں لگے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے وہ مرد جو صدقہ انجام دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اور بے شک وہ عورتیں جو رب کی راہ میں صدقہ کرتی ہیں۔ اس طریقے سے والصائمین والصائمات، بے شک وہ روزے دار مرد اور وہ روزے دار عورتیں، چاہے روزہ فرض کا ہو چاہے نفلی روزہ ہو، ہر وہ روزے جو رب نے جو ہے جس میں رب کا تقاضا ہوتا ہے، رب کی مشیت ہوتی ہے، جب رب کی مشیت ہوتی ہے ان تمام مشیت کے مطابق جو ہے روزے رکھا کرتے ہیں۔ اس طریقے سے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھتے ہیں۔ نفس کو یہ قطعی جو ہے یہ تکلیف گوارا نہیں ہوتی، لیکن اس تکلیف کو فقط جو ہے رضائے الہی کی خاطر انجام دیا کرتے ہیں، پروردگار عالم ان سے بھی خوش ہوتا ہے۔ بے شک یہ وہ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں، اور مرد ہوں یا عورت ہوں۔ اس کے بعد جو ہے والحافظین فروجہم، اور اپنے جو ہے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ مرد جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ عورتیں جو اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں۔ والذاکرین اللہ کثیرا، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے، وہ لوگ جو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ لوگ
جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور حال یہ ہوتا ہے کہ ذکر خفی ہو کہ ذکر جلی ہو، ان کے ہر اعضاء سے، اعضاء جسمانی سے اللہ کے ذکر کی صدا بلند ہوتی ہے، ان کے حرکات و سکنات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ یہ اللہ کے ذکر میں ہے، یہ اللہ کے فکر میں ہے، اس کا سارا وجود اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے قرآن پاک کی آیت مبارکہ ہے کہ والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اور کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ بھی۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ان اوصاف کو بیان کرنے کے بعد اب انعام عطا فرما رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے کہ جب یہ لوگ اس مرحلے کو پار کر لیں گے اور جب رب کی خوشنودی حاصل کر لیں گے اور جب یہ کام کر لیں گے محض میری رضا کی خاطر، تو اب اس کے بعد رب وعدہ فرماتا ہے اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، تو پروردگار عالم نے ان کے لیے تیار فرمایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان سے وعدہ کیا ہے یا ان کے لیے تیار کیا ہے، لہم ان کے لیے مغفرتن، اللہ تبارک تعالیٰ مجزہ سناتا ہے کہ تمہارے لیے مغفرت ہے، واجرا عظیما، اور تمہیں جو ہے بہترین اللہ تبارک تعالیٰ عظیم الشان اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو ہے یہ بڑی خوبی ہے اور بڑی جو ہے وہ خوش نصیبی ہے کہ بندہ اس مرحلے کو پار کرے، مسلمان بھی ہو، مومن بھی ہو، صدقہ خیرات کرنے والا بھی ہو، ذکر کرنے والا بھی ہو، اور پھر اس کے بعد روزہ رکھنے والا بھی ہو، غلط چیزوں سے اپنے آپ کو کنٹرول کرنے والا بھی ہو۔ جب یہ ہوگا، اس مرحلے کو طے کرے گا، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے لیے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے کہ ایسے شخص کو میں محروم نہیں رکھوں گا، بلکہ ایسا شخص جو اس مرحلے کو پار کرے گا تو پروردگار عالم اس سے مغفرت کا وعدہ فرماتا ہے کہ جاؤ ہم اسے بخش دیں گے، اس کی مغفرت فرما دیں گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اجر عظیم سے مالا مال فرما دیں گے۔ تو جو ہے میں جس بات کا تذکرہ آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں بطور خاص، وہ باتیں جو آج کی گفتگو میں جو مجھے پیش کرنا ہے وہ آپ کے سامنے، وہ موضوع جو ہے یہ ہے کہ آج جو ہم ارتداد اپنے نگاہوں کے سامنے دیکھ رہے ہیں، ارتداد جیسا جو فتنہ ہے ہم آپ کے سامنے جو دیکھ رہے ہیں، چونکہ نظر اور فکر جو ہے میری اس وقت یکسو نہیں ہے۔ ایک طرف ہمارے سورت سے ایک عظیم الشان ہمارے مہمان قابل قدر حضرت سید آل رسول حضرت سید عمران القادری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ ہمارے اور آپ کے شہر میں اور ہمارے اور آپ کے درمیان جلوہ گر ہیں، اور ان قریب انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، اور ممکن ہے کہ انشاءاللہ حضرت کا جیسا حکم تھا، میں تو چاہ رہا تھا کہ حضرت ہی جو ہے وہ آج مسلح خطابت کا یہ بھی خطابت کی ذمہ داری بھی انجام دیں اور امامت کی ذمہ داری بھی سنبھالیں، لیکن حضرت کے حکم کے مطابق مجھے انجام دینا پڑ رہا ہے۔ تو کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ حضرت ہوں گے اور آپ تمام جو ہے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے ان کا دیدار بھی کریں گے اور ان کے فیض سے انشاءاللہ وابستہ ہونے کی کوشش کریں گے۔ تو چلتے چلتے جو باتیں، چونکہ وقت بھی کم ہے اور باتیں بھی زیادہ ہیں، اور آئندہ ہفتے بھی انشاءاللہ اس گفتگو کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ قرآن پاک میں جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے جو قرآن پاک کے ذریعے سے اور رسول اللہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو ذہن، جو مزاج، جو تہذیب اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اللہ کے ذریعے سے رائج فرمائی تھی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے لے کر مکہ مکرمہ سے لے کر اور خانہ کعبہ کے اطراف سے لے کر پھر مدینہ منورہ میں پہنچنے کے بعد مسجد نبوی میں، اور اس درمیان میں جو وقفہ جو ہے رسول اللہ نے گزارا ہے لوگوں کے درمیان میں، ایک عظیم الشان وقفہ تھا، ایک عظیم الشان پیریڈ تھا، ایک عظیم وہ جو ہے وہ کلیدی رول ادا کرنے والا ایک ٹائم تھا، جسے خود تاجدار دو عالم نے رہ کر جو ہے جسے منظم بنایا تھا، جس کی قانون سازی رسول اللہ نے کیا تھا، جسے دستور رسول اللہ نے فراہم کیا تھا۔ وہ ایک عظیم زمانہ تھا، وہ ایک عظیم لوگ تھے جو رسول اللہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے، جنہوں نے رسول اللہ کے دستے اقدس پر بیعت کی تھی۔ وہ عظیم الشان مسلمان تھے، عظیم مسلمان تھے، وہ ان کا چرچا ہر سو ہے، اور انہی کی بنیاد پر ہم مسلمان ہیں، اور صبح قیامت تک ان کے احسانات کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ عظیم الشان مسلمان تھے، رسول اللہ کے زبان فیض ترجمان سے سیکھتے تھے، سمجھتے تھے، پڑھتے تھے، اور رسول اللہ ان کی تشریح کرتے تھے، رسول اللہ ان کی تربیت کرتے تھے، رسول اللہ انہیں تعلیم فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ انہیں تربیت فرمایا کرتے تھے، رسول اللہ انہیں ادب سکھایا کرتے تھے، چاہے اس دور کی خواتین ہی کیوں نہ ہو اور چاہے اس دور کے مرد کیوں نہ ہو۔ لیکن رسول اللہ کا وہ زمانہ جو ہے بڑا ہی جو ہے وہ ایک روشن زمانہ تھا، ایک عظیم الشان زمانہ تھا، ایک پرکشش زمانہ تھا، ایک نور بھرا زمانہ تھا، جس زمانے میں رسول اللہ موجود تھے۔ اب اس کے بعد رسول اللہ کے زمانے میں بے شمار مسلمان آئے،
اور انہی مسلمان کے بیس پر عالم اسلام میں مسلمان پھیلا، انہی کی محنتوں کی بنیاد پر پھیلا۔ ایک وہ ہے جنہوں نے رسول اللہ کو مانا، ان کا کلمہ پڑھا اور ان کی بات کو ہو بہو دیکھا، محسوس کیا اور اللہ کو ایک جانا، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی۔ وہ مسلمان تھے، وہ قرن اولا جسے کہا جاتا ہے، قرون اولا، پہلا زمانہ تھا وہ۔ اور اسی کے برعکس ایک زمانہ وہ تھا جنہوں نے رسول اللہ کی باتیں تو سنی تھی لیکن محسوس نہیں کیا تھا اسے، اور یہی وجہ تھی کہ وہ انحراف کر گئے تھے، رسول اللہ کی باتوں کو ماننے کے بجائے انکار کر بیٹھے تھے، غافل ہو چکے تھے، جنہیں کافر کہا جاتا ہے۔ اور دوسری اصطلاح میں یوں کہا جائے تو کچھ لوگوں نے کچھ چیزوں کا انکار کیا، کچھ لوگوں نے بے شمار چیزوں کا انکار کیا، بطور خاص خدا کا انکار کیا، وہ مشرک ٹھہرے، مشرک ہوئے۔ اور پھر جو ایک زمانہ اور بھی گزرا کہ رسول اللہ کا وصال ہوا ہے، اور رسول اللہ کے وصال کے ماضی قریب میں، رسول اللہ کے وصال کے ماضی قریب میں، اس زمانے کے قریب میں ایک ایسا بھی طبقہ وجود میں آیا جنہوں نے باضابطہ رسول اللہ سے فیض حاصل کرنے کی کوشش کی تھی، انہی کی صحبت میں رہ کے پڑھے تھے، لیکن چونکہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے تھے، کسی وجہ سے اسلام کو چھوڑ بیٹھے، مسلمان ہونے کے بعد اسلام کو چھوڑ دیا۔ بے شمار سمجھانے کے باوجود بھی وہ ایک طبقہ بن گیا تھا، ایک گروپ بن گیا تھا، ایک لوگ بن گئے تھے، لوگوں کا ایک گروپ بن گیا تھا جو بعد میں جو ہے اسلام سے انحراف کر گیا اور خدا اور رسول سے بغاوت کر بیٹھا، اور بعد میں امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ خاص آیا تو آپ نے ان سے اعلان بغاوت کیا، اعلان جنگ کیا کہ یہ اسلام کے باغی ہیں، حق دیکھنے کے بعد بھی اگر حق سے انکار کرتے ہیں تو یہ اسلام کے باغی ہیں۔ تو حال یہ ہوا کہ آپ نے ان سے جنگ کی، اور بعض لوگوں نے جو ہے وہ بعد میں اسلام قبول کیا، اور بعض لوگوں نے انہی میں سے اسلام کا انکار کر بیٹھے، کچھ نے قبول کیا، پھر کچھ لوگ اسی پر آمادہ رہے، اڑے رہے اور پھر اسلام قبول نہ کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اسلام سے ارتداد کیا، اسلام سے پلٹ گئے، اسلام سے مکر گئے، اسلام سے انحراف کیا، اسلام کے اصولوں سے بغاوت کی، فیمت، اور حال یہ تھا کہ اسی بغاوت کے پر جو ہے اس کا خاتمہ ہوا، اسی پر مر گیا، وہ توبہ کی توفیق نہیں ہوئی، اسلام پر خاتمہ نہیں ہوا، فیمت، اسی حال میں وہ مر گیا، وہ کافر، اور حال یہ تھا کہ اس نے اسلام کے اصول کو توڑا تھا اور کفر کی حالت میں مر گیا۔ فَأُولَئِكَ، یہ وہ لوگ ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کے اعمال کو برباد کر دیا، ماضی میں جو کچھ بھی اچھے کام کیے، نیکیاں کی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس برے عمل کے بدلے میں، ارتداد کے بدلے میں، مرتد ہونے کے بدلے میں وہ تمام اچھائیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکارت کر دیا، برباد کر دیا، بیکار ہو گئے وہ تمام عمل۔ اور اس کے بعد اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ، ان کے عمل دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمام کے تمام عمل ان کے برباد ہو گئے، کوئی عمل انہیں کام نہ آئے گا اور نہ کوئی چیز ان کے نجات کا ذریعہ بن سکے گا۔ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، رب کے فیصلے یہ ہیں کہ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے اصحاب نار کے لیے جنہیں منتخب کر لیا ہے، یہ جہنم والے ہیں، یہ وہ گروہ ہے جو جہنم میں ہی رہے گا، جہنم میں ہی جلے گا، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ انہیں جہنم میں رہنا ہے۔ اسلام کو دیکھنے کے بعد، اسلام کو سمجھنے کے بعد، پیغمبر اعظم کی سیرت کو پڑھنے کے بعد بھی وہ مرتد ہو جا رہے ہیں، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور اسلام جہاں پر اسلام نافذ ہے، اسلام شرعی احکام نافذ ہیں، وہاں پر باضابطہ مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہے،
لیکن چونکہ یہ ہمارا جو ملک ہے یہ جمہوری ملک ہے، جمہوری ملک میں ہر کسی کی قدروں کا احترام کیا جاتا ہے، ہر کسی کو آزادی ہے، چاہے مذہبی طور پر ہو اور چاہے دینی دنیاوی طور پر ہو، ہر کسی کو آزادی ہے۔ کوئی اگر بغاوت بھی کرتا ہے تو وہ اپنا سمجھے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ ہم اللہ کے اصول، اس کے رسول کے مطابق، اس سنتوں کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اس کے بعد قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے مزید اگلی آیت میں، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، یہ آیت ارتداد مرتدوں کے بارے میں اور اہل ایمان کے بارے میں اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اہل ایمان کا حال، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، والذین ہاجروا، اور جن لوگوں نے ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا، ہجرت کی، گھر بار چھوڑا، اور اتنا ہی نہیں گھر بار چھوڑا بلکہ وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور رضائے الہی کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا، جہاد کیا، اولئک، یہ وہ لوگ ہیں، یرجون رحمت اللہ، فقط اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رحمت کے امیدوار ہیں، واللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک تعالیٰ بے شک مغفرت فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یہ سچویشن کب مسلمانوں پر آئی؟ جب مسلمان مکے میں تھے۔ میں اس پس منظر کو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں چونکہ بات بڑی طویل ہے اور وہ اس وقت سمیٹنا مشکل ہے، اور پوائنٹ اور جو باتیں ہیں بہت زیادہ ہیں اور وقت کم ہے۔ میں آئندہ ہفتے انشاءاللہ اس بات کو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ یہ صورتحال تب پیش آئی جب ایک رسول اللہ نے ایک خدا کا اقرار کیا اور ایک خدا کے اقرار کرنے کے حوالے سے بے شمار گواہیاں پیش کی، بے شمار دلائل پیش کیے، بے شمار شواہد پیش کی۔ اہل عرب کے مزاج کے خلاف تھا کہ یہ کس دعوت کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھا نہیں، کبھی سنا نہیں، اور اگر خدا کو رسول بھیجنا ہی تھا تو انسانوں میں سے کیوں بھیجا، کسی اور کو بھیجتا، کسی اور کو بھیجتا، ہم میں سے کیوں بھیجا؟ اور پھر نہ جانے بے شمار الزامات رسول اللہ پر لگائے انہوں نے، کبھی ساحر کہا، کبھی مجنون کہا، اور کبھی رسول اللہ جس کلام کو پیش کرتے اس کلام کے حوالے سے ڈاؤٹ کیا، بے شمار باتیں ہوئی، یہاں تک کہ جیسے جیسے اسلام کا بول بالا ہونا شروع ہوا، لوگ کلمہ پڑھنے لگے، کفار جو ہے، کفار مشرکین کو یہ بات قطعی برداشت نہیں ہوتی تھی، گوارا نہیں کرتے تھے کہ ہم اسلام کو، جو اسلام کی ترویج و اشاعت ہوتی رہے، اسلام پھلتا پھولتا رہا، یہ ہمیں قطعی گوارا نہیں ہے، اور یہ ہمارے باپ داداؤں کے دین کے خلاف ہے، ان کے مزاج کے خلاف یہ ہو رہا ہے، ہم کیسے اسے برداشت کریں گے؟ بہرحال جیسے جیسے مسلمانوں کی تعداد بڑھنا شروع ہوئی مکے میں، یہ خلیش انہیں پیدا ہوئی کہ ایسا ہے کہ ہم انہیں زد و کوب کریں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، پریشان کریں گے، تاکہ یہ یا تو یہ مذہب چھوڑ دیں اور یا پھر ہمارا علاقہ چھوڑ دیں۔ یہ بات کافی تکلیف دہ تھی کہ وہ مسلمان، وہ لوگ جو اپنی زمین میں پل رہے تھے، اپنی زمین میں پیدا ہوئے، اپنی زمین میں رہے، اپنی زندگی کے شب و روز گزارے، بچپنا، جوانی اور تمام عمر کی مختلف دہلیز پر وہ قدم رکھنے کے بعد آج حال یہ ہوا کہ وہ اسے چھوڑنے کے لیے آمادہ کیا جا رہا ہے۔ تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ جگہ تھوڑا سا آپ چھوڑ دیں۔ سید صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور بیٹھ جائیں، بڑے ادب ہوئے۔ وعلیکم السلام، تشریف رکھیں۔ حافظ شعیب صاحب تشریف لائیں، تھوڑا سا آپ لوگ گنجائش کر دیجئے، دو تین۔ ہاں، تو اب ہوا یہ کہ رسول اللہ نے جو منظم نظام جو دیا تھا، سب اس کے اسیر بن رہے تھے، سب اس کے فرما بردار بن رہے تھے، سب اس کے تابع آ رہے تھے۔ کفار مشرکین کو یہ بات جو ہے گوارا نہیں ہوئی۔ آخر حال یہ ہوا کہ انہوں نے اسی مکے کو ان کے لیے جینا دوبر کر دیا، پریشان کر دیا، مسلمانوں کو مسلمانوں کی جو ذاتی رنجشیں نکالنا شروع کر دیا، اور مسلمانوں کے لیے اس زمین کو تنگ کر دیا، مال و اسباب چھین لیتے، رہنا دو بھر کر دیتے، مارتے، زد و کوب کرتے، پریشان کرتے، یہاں تک کہ بعض کی جانیں لے لیتے۔ بڑی دشواریاں تھی۔ ایک مدت تک رسول اللہ انتظار فرمائے، اللہ کا حکم ہوا، اور پھر اس کے بعد مسلمانوں نے ہجرت فرمائی، مسلمانوں نے ہجرت فرمائی۔ اور ہجرت کے بعد جب یہ بھی مرحلہ طے ہوا، تب بھی دیکھا کہ کفار مشرکین کی شرارتیں کم نہیں ہوئی، بڑھتی چلی جا رہی ہے روز بروز۔ ہجرت کے بعد بھی وہ سفارتی تعلقات ختم کرنے کی بات کرتے،
دوسرے ممالک میں اپنے سفیر بھیجتے اور حالات یہ ہوتے کہ مسلمانوں سے تم اپنا قطع تعلق کرو, انہیں بھیجو ہمارے یہاں, وہ ہمارے باغی ہیں, اس طرح کی بات کرتے. تو جب یہ بات چلتی تو یقیناً مسلمانوں کو بڑا دکھ ہوتا, تکلیف ہوتی کہ ہمارا جرم کیا ہے, یہ خدا کو ماننا ہمارا جرم تھا, رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینا ہمارا جرم تھا, جرم کیا تھا ہمارا. بہرحال یہ چلتا رہا اور پھر اس کے بعد حال یہ ہوا کہ بڑے ستائے گئے, بڑا ظلم کیا گیا, اپنے شہر سے نکالے گئے, دوسرے شہر میں پہنچے, دوسرے شہر میں پہنچنے کے بعد ایک طرف کفار مشرکین تھے اور مدینہ پہنچنے کے بعد منافقین آ گئے, کہیں بھی مسلمانوں کو چین سے جینے نہیں دیا. حال یہ ہوا کہ اب وہ مقام آیا کہ حکم خداوندی کے لوگ منتظر تھے کہ حکم ہوگا اور ہم اللہ کی رضا کی خاطر اپنا دفاع کریں گے. بہت ہو گیا, بس اب برداشت نہیں کیا جائے گا, نہ کفر کے نعرے برداشت کیے جائیں گے, نہ کفر کے زور و ظلم برداشت کیے جائیں گے, نہ ان کے ستم برداشت کیے جائیں گے. اب کچھ برداشت نہیں کیا جائے, اپنا دفاع تو کرنا ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حکم فرمایا, جہاد کا حکم نازل ہوا اور یہ کہا گیا کہ اب تمہارا جہاد, تمہاری جنگ ان سے ہوگی جو بڑھ کر تم سے جنگ کرنے آئیں گے. اصول بنا دیے گئے, بتا دیا گیا کہ خواتین پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا, بڑے بوڑھوں کو ستایا نہیں جائے گا, ان پر تلوار نہیں اٹھائی جائے گی, درختوں کو نہیں کاٹا جائے گا, اناج اور غلوں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے گا. پھر جو تم سے لڑنے آئے گا اس سے تمہارا معاملہ ہوگا اور پھر اس کے بعد تم پہلے اپنا دفاع کرو گے. اس کے بعد اگر دفاع میں تم ناکام ہوتے ہو تو پھر اپنی جان بچانے کے لیے تمہیں کوشش کرنی ہے. پھر اس حال میں اگر وہ مارا جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے راہ خدا میں جو ہے وہ تم جو ہے مجاہد کہلاؤ گے, اور اگر بچ گئے تو شہید, اور اگر لوٹ گئے تو جو ہے وہ غازی کہلاؤ گے. یہ حکم دیا گیا. اب اس کے بعد جب یہ بات ہو گئی تو اس دور میں اسلام پر ثابت قدم ہونا جو ہے ایک بہت بڑا جہاد کا کام تھا, بہت بڑے جہاد کا کام تھا, معمولی کام تھوڑی تھا آج کی طرح. آج تو ہمارے لیے بے شمار آسانیاں ہیں, بے شمار آسانیاں. آج ہم سے نمازیں نہیں ہوتی, پابندی کے ساتھ تلاوت نہیں ہوتی, ہم اپنے نفس کو احکام شریعہ کے مطابق ڈھال نہیں سکتے. ہماری بات کیا کی جائے, وہ صحابہ تھے, رسول اللہ کے مقدس فیضان سے وابستہ تھے, ان کی زندگی کے شب و روز رسول اللہ کے نگاہوں کے سامنے گزرا کرتے تھے, ان کی آغوش میں گزرا کرتے تھے, ان کی تربیتوں میں گزرا کرتے تھے. تو اس کے بعد جو ہے مرتد ہوئے اور یہ مسلمان ہوئے. ان مسلمانوں کے لیے قرآن پاک کی آیت مجزہ جافزہ سناتی ہے کہ ان الذین آمنوا, یہ وہ لوگ ہیں, والذین ہاجروا, جنہوں نے راہ خدا میں ہجرت کی, اپنا گھر بار چھوڑا, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور اللہ کے راہ میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ. اور یہ فقط اپنے نفس کے بھڑاس کے لیے نہیں کرتے تھے یہ چیزیں, اور اپنے نفس کے تسکین کے لیے نہیں کرتے تھے, بلکہ مرضی مولا کے موافق کرتے تھے. یرجون رحمت اللہ, اور رحمت اللہ, اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار ہوا کرتے تھے. اور اب اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ ان پر کیا انعام فرماتا ہے, تو واللہ غفور رحیم, اللہ تبارک تعالیٰ ان پر مہربان بھی ہے اور ان کی مغفرت فرمانے والا بھی ہے. تو جو ہے اس طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے مومنوں کو انعام عطا فرمایا, اور مرتدوں کے لیے حکم نازل فرما دیا کہ مرتد وہ ہیں جنہوں نے اسلام کے اصول سے بغاوت کی, رسول اللہ سے انحراف کیا, خدا کا انکار کیا. اس لیے جو ان کے دنیا میں بھی عمل برباد ہوئے, آخرت میں بھی ان کے عمل برباد ہوئے, اور پھر اس کے بعد یہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے اور جہنم میں ہمیشہ یہ جلائے جائیں گے. اس طریقے سے جہنم کے دردناک عذاب سے دوچار کیے جائیں گے. تو جو ہے باتیں بہت ساری ہیں, انشاءاللہ کل کی آئندہ جمعہ کی انشاءاللہ گفتگو میں آپ ارتداد, اس کے اسباب اور وجوہات اور علاج, انشاءاللہ اس حوالے سے آئندہ جمعہ میں آپ گفتگو سماعت فرمائیں گے. دوران گفتگو جو بھی خطا ہوئی پروردگار مجھے معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور